بھائی کی لاش پہ مقتل میں جو آنا زینب، ہو سکے تو ہو سکے تو میری بچی کو نہ لانا زینب، بھائی کی لاش پہ مقتل میں جو آنا زینب، باپ سے بیٹی تو ماں بیٹے سے ہوتی ہے قریب، ماں کو مظلومی سنائے گا تمہارا یہ غریب، تم غریبی میری بابا کو سنانا زینب، بھائی کی لاش پہ مقتل میں جو آنا زینب، کل سے باغی کی بہن تم کو کہا جائے گا، تازیانوں سے تمہیں پرسا دیا جائے گا، بدلے لے گا میرے تم سے یہ زمانہ زینب، بھائی کی لاش پہ مقتل میں جو آنا زینب، رات میں اٹھتے ہیں اس در کے جنازے بی بی، سر سے چادر جو چھینی تم بھی تو مر جاؤ گی، تم اندھیرے میں میرے لاشے پہ آنا زینب، بھائی کی لاش پہ مقتل میں جو آنا زینب، شمر جس وقت چلائے میری گردن پہ چھری، ذبح ہوتے ہوئے بابا کو نہ دیکھے بیٹی، در خیمہ سے سکینہ کو ہٹانا زینب، بھائی کی لاش پہ مقتل میں جو آنا زینب، کہیں عباس نہ سن لے میری باتیں یہ بہن، ہاتھ وہ چوم لو بند جائے گی کل جن میں رسن، ذرا کچھ دیر چراغوں کو بجھانا زینب، بھائی کی لاش پہ مقتل میں جو آنا زینب، کل سے باغی کی بہن تم کو کہا جائے گا، تازیانوں سے تمہیں پرسا دیا جائے گا، بدلے لے گا میرے تم سے یہ
زمانہ زینب، بھائی کی لاش پہ مقتل میں جو آنا زینب، پورا عباس کی مادر کا ہو ارمان بہن، پانی پیاسوں کو پلاؤ گی جو تم جا کے، سقا عباس کے بیٹے کو بنانا زینب، بھائی کی لاش پہ مقتل میں جو آنا زینب، شمر جس وقت چلائے میری گردن پہ چھری، ذبح ہوتے ہوئے بابا کو نہ دیکھے بیٹی، در خیمہ سے سکینہ کو ہٹانا زینب، بھائی کی لاش پہ مقتل میں جو آنا زینب، ہو سکے تو میری بیٹی کو نہ لانا زینب، بھائی کی لاش پہ مقتل میں جو آنا زینب۔ بہت سے بلند صلوات۔ کٹے سروں کی سلامی قبول کر زینب، صدائے نو کے سنا کی قبول کر زینب، صدائے نو کے سنا کی قبول کر زینب، کٹے سروں کی سلامی قبول کر زینب، سینہ سے گر کے ہے کہتا رہا سرے غازی، سینہ سے گر کے ہے کہتا رہا سرے غازی، غلام کی یہ غلامی قبول کر زینب، ردا نہیں ہے میسر کہا یہ عابد نے، ردا نہیں ہے میسر کہا یہ عابد نے، ردا یہ خاک شفا کی قبول کر زینب، کہ حر کا سر بھی یہ کہتے ہوئے ہے روتا رہا، کہ حر کا سر بھی یہ کہتے ہوئے ہے روتا رہا،
میری خطا کی معافی قبول کر زینب، اڑھایا آپ کے بھائی کو کفن مٹی کا، اڑھایا آپ کے بھائی کو کفن مٹی کا، نوکری خاک شفا کی قبول کر زینب، تو جلد بھیج دے وارث اے ثانی زہرا، تو جلد بھیج دے وارث ثانی زہرا، دعا یہ فر سے ازا کی قبول کر زینب، صدائے نو کے سنا کی قبول کر زینب، کٹے سروں کی سلامی قبول کر زینب۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں، اندھیرے بابا کس کو کہتے ہیں یتیمی، یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ حصہ ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں، اندھیرے بابا آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے، اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے، رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں، قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں، اندھیرے بابا۔ صلوات۔
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على طه وياسين حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس میں بات یہاں تک کہ پہنچی کہ پروردگار متعال اس زمین پر کچھ ہستیوں کو ولی بناتا ہے اور مقام ولایت وہ مقام ہے کہ جس کے سائے میں پروردگار دوسرے مقامات کو عطا کرتا ہے. انسان کو کوئی بھی مقام پروردگار کی طرف سے عنایت ہو وہ ولایت کے سائے میں ہوتا ہے. اسی لیے ولایت کا دائرہ سب سے وسیع دائرہ ہے اور یہ تنہا وہ صفت ہے کہ جسے پروردگار نے اپنی طرف منسوب کیا اور جب اپنی صفات کو قرآن میں بیان کیا تو اپنے آپ کو بھی ولی کہہ کے پہچنوایا. اللہ هو الولی کہ پروردگار بھی ولی ہے، لیکن اس کی اپنی صفت ہے، ذاتی صفت ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے
نہ کسی سے وہ کوئی صفت کو لینے والا ہے۔ اب کائنات میں جہاں جہاں بھی ولایت نظر آئے گی، پروردگار اپنی ذاتی ولایت کے سائے میں اسے ولایت عطا کرے گا۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ولایت درجات رکھتی ہے۔ اولو العزم انبیاء یہ بھی ولایت پہ فائز ہیں، باقی انبیاء یہ بھی ولایت پہ فائز ہیں، معصومین علیہم السلام یہ بھی ولایت پہ فائز ہیں۔ لیکن ولایت کا وہ مرتبہ اور مرحلہ جو پروردگار نے ان 14 کو عطا کیا، یہ کسی کو نہیں ملا۔ لہذا وہ مقام جو ان 14 کو عطا کیا گیا، کائنات میں کسی کو نہیں ملا، لہذا ان کے درجات ان کی ولایت کے اعتبار سے سب سے بلند ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ولایت دی جاتی ہے یا حاصل کی جاتی ہے؟ ولایت کیا ایسا مقام ہے کہ ہم اور آپ بس آ کے یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ تو کچھ ہستیاں ہیں جسے پروردگار نے عطا کر دیا، اب ہمارا اور آپ کا اس سے کوئی رابطہ نہیں؟ لیکن اگر اسلامی تعلیمات کی طرف توجہ کی جائے تو جہاں ولایت ایک اعطائی مقام ہے اور پروردگار کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، وہیں پر ولایت کے کچھ درجات انسان حاصل بھی کر سکتا ہے۔ کل میں نے کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ پروردگار نے کئی مقام پہ ان ہستیوں سے ہٹ کے بھی لفظ ولایت کا استعمال کیا ہے۔ والدین کی ولایت کو بیان کیا جاتا ہے، حاکم کی ولایت کو بیان کیا جاتا ہے، شوہر اور زوجہ کے درمیان جو ولایت کا رابطہ ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ولایتیں ہیں جو شریعت نے آ کے بیان کی ہیں۔ لیکن اصل وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ میں نے معنی ولایت جب آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا تو عرض کیا تھا کہ ولایت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ ولی اور وہ اصل حقیقت جس کا وہ ولی ہے، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، تو ہر دوسرے والے کو پہلے کا ولی کہتے ہیں۔ تو پروردگار نہ تو کوئی مکان رکھتا ہے، نہ تو کوئی زمان رکھتا ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم خدا سے اتنے قریب ہو گئے مکان کے اعتبار سے۔ اب دو لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی فاصلے کے تو وہاں تو یہ لفظ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ میرے بعد بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا ظاہری طور پر اگر انسان ایک مکان پہ بیٹھا ہوا ہے فوراً دوسرا اس کے پاس آ کے بیٹھ جائے تو یہاں تو آپ لفظ ولایت کو استعمال کر سکتے ہیں مکان کے معنی میں، لیکن خدا کے بارے میں کیسے استعمال کیا جائے؟ اب کوئی اگر ولایت میں پروردگار کا نمائندہ بن رہا ہے تو پروردگار مکان نہیں رکھتا ہے، تو کس طرح سے اس ولایت کا معنی کیا جائے؟ کا پروردگار مکان نہیں رکھتا ہے لیکن صفات رکھتا ہے۔ اب یہاں پر پروردگار کی صفات کو دیکھا جائے گا۔ پروردگار اس کائنات میں کچھ ہستیوں کو اپنا صفات کا مظہر بناتا ہے، اور وہ ہستیاں جو صفات پروردگار کا مظہر ہوتی ہیں، جتنی زیادہ صفات ان کے اندر موجود ہوتی ہیں اتنا ہی ان کا ولایت کا درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہ جب ان 14 ہستیوں کو دیکھو گے تو پروردگار کی تمام صفات کا یہ مظہر نظر آئیں گے، لہذا نہ ایسی صفات ان کے علاوہ کہیں نظر آئیں گی، نہ ایسی ولایت ان کے علاوہ کہیں اور نظر آئے گی۔ یہ مظہر صفات پروردگار ہیں کو عطا ہوئی ہے، کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا ہوئی۔ تو یہ ولایت اعطائی ولایت ہے، لیکن اگر اسی مسئلے کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے تو نتیجہ یہ نکلا کہ صفات
آئے اس دنیا میں اور چاہے کہ پروردگار کی ولایت کا کچھ حصہ اسے بھی حاصل ہو جائے، تو پروردگار کیا تو نے کوئی راستہ رکھا ہے؟ کہاں راستہ رکھا ہے؟ ہم نے اس ولایت کو حاصل کرنے کا راستہ رکھا ہے۔ ولایت کے کچھ ایسے نیچے درجات ہیں جسے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ کہا پروردگار کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کہا صفات پروردگار کو اپنے وجود میں ظاہر کرتے چلے جاؤ۔ جیسے جیسے الہی صفات تمہارے اندر موجود ہوتی چلی جائیں گی، تمہارے اندر ولایت کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنی صفات کو اس دنیا میں حاصل کر لو گے، اتنا ہی پروردگار تمہارے اندر مقام ولایت کو عطا کر دے گا۔ پروردگار رحمان اور رحیم ہے، تم بھی اپنے اندر رحمت پروردگار کو لانے کی کوشش کرو۔ پروردگار علم رکھتا ہے، تم بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پروردگار حکمت رکھتا ہے، تم بھی حکمت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جیسے جیسے صفات آتی چلی جاتی ہیں، انسان ولایت کے درجات پہ فائز ہوتا چلا جاتا ہے۔ مولا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی ہماری ولایت کو قبول کرتا ہے تو وہ امتحان کے لیے تیار ہو جائے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم میں اور آپ میں کوئی آگے دعا کرے پروردگار تجھے اس کا واسطہ اور تجھے اس کا واسطہ، پورے کائنات کا واسطہ دے دیں، اگر پروردگار تیری بارگاہ میں دعا یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں موت نہ آئے، آپ بتائیے دعا قبول ہونے والی ہے؟ تو اسی طرح سے ایک دعا اور ہے کہ انسان آگے یہ دعا کرے کہ پروردگار ہمارا امتحان نہ لینا۔ کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے تو موت و حیات کو خلق ہی اس لیے کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں۔ تو جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن تمہارے دنیاوی امتحان میں اور ہمارے امتحان میں بہت فرق ہے۔ پتہ ہوتا ہے کرو گے، اس سے پہلے تیاری کر لو گے۔ ہم نے امتحان کے وقت کو معین کیا ہی نہیں ہے تاکہ ہر وقت انسان تیار رہے۔ نہ جانے پروردگار کس حالت میں اس کا امتحان لے لے۔ کسی کو مال و دولت دے کے امتحان لے لیتا ہے، کسی سے مال و دولت لے کے امتحان لے لیتا ہے، کسی کو اولاد دے کے امتحان لے لیتا ہے، کسی سے اولاد لے کے امتحان لے لیتا ہے۔ کہا میرے امتحان لینے کا نہ وقت مقرر ہے نہ طریقہ مقرر ہے، تاکہ تم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس بات کا خیال رکھو کہ نہ جانے پروردگار کس موڑ پر کس طرح سے ہمارا امتحان لے لے، نہ جانے کس موڑ پر کس مرحلے پر ہمارا امتحان لے لے۔ کا ایک فرق اور ہے، جو دنیاوی امتحان ہوتے ہیں اس میں ایک نمبر ہوتا ہے پاسنگ مارکس، کہ اگر اتار لے آئے تو پاس ہے اور اس سے کم اگر لے کے آئے کا فیل ہے۔ یہ پروردگار کا قانون نہیں ہے۔ اس کے کیا پاس ہونے کا تو حساب کتاب ہی کچھ اور ہے۔ کسی کو 100 پہ پاس کرتا ہے، کسی کو 90 پہ پاس کرتا ہے، کسی کو 80 پہ پاس کرتا ہے۔
کہ پروردگار یہ کون سا قانون ہے؟ کہ ہم نمبر دیکھ کے پاس نہیں کرتے ہیں، ہم صلاحیت دیکھ کے پاس کرتے ہیں۔ ہم نے جسے جتنی صلاحیت دی ہے اس کے اعتبار سے اس کا امتحان بھی لیتے ہیں اور اسی اعتبار سے اسے پاس بھی کرتے ہیں، تاکہ تم ایک دوسرے کو دیکھ کے اپنا عمل نہ کرو بلکہ ہر انسان اپنے عمل کا محافظ قرار پائے۔ پروردگار نے تمہیں عمل میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے بلکہ اپنے اعمال کی میزان تمہیں خود بنایا ہے۔ جتنی تمہیں صلاحیت دی ہے اسی کے اعتبار سے تمہارا امتحان بھی لیا جائے گا اور اسی کے اعتبار سے تمہیں پاس بھی کیا جائے گا۔ یہ امتحان ہے پروردگار ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی 10 روپے صدقہ دے کے بھی پاس ہو جائے اور کوئی لاکھوں روپے دے کر بھی پاس نہ ہو، اور کوئی ایک سجدہ کر کے بھی پاس ہو جائے اور کوئی 6000 سال عبادت کے بعد بھی پاس نہ ہو پائے۔ لہذا انسان کو مولا نے کہا جو ہماری ولایت کا دم بھرتا ہے وہ امتحان کے لیے تیار ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ امتحان زیادہ انہی سے لیے جاتے ہیں جن کی صلاحیتیں اونچی ہیں، جنہیں پروردگار نے ایسی صلاحیت عطا کی کہ وہ آ کے حق و باطل میں یہ سمجھ گئے کہ کس کو ماننا ہے کس کے پیچھے چلنا ہے۔ جو انسان اتنی سمجھداری رکھتا ہے کہ اس بات کو سمجھ لے کہ حق اور باطل کدھر ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے، کس کی ماننا ہے، کس کی سننا ہے، اس کا مطلب اس کی صلاحیت بہت اعلیٰ ہے۔ اب جب اس کی صلاحیت اعلیٰ ہے تو پھر امتحان بھی اعلیٰ ہوگا، پھر امتحان بھی ویسے ہی ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس خاندان کے چاہنے والوں کے جیسے امتحان ہوئے ہیں ویسے آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئیں گے۔ کہاں کسی کے بارے میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ انسان اسی درخت کو پانی دے جس پہ اسے پھانسی پہ لٹکایا جائے؟ پروردگار نے امتحان کو اسی لیے رکھا کہ اب مقامات تمہیں حاصل کرنا ہے، صفات الہی حاصل کرنا ہے۔ یہ اس لیے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، امتحان رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ کوئی تو امتحان کا نتیجہ آنا ہے۔ امتحان کا نتیجہ ہوتا ہے صفات پروردگار کو اپنے اندر حاصل کرنا، آسان کام نہیں ہے۔ حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ آپ نے قرآن میں بھی پڑھا ہے، سنا ہے بارہا، کہ جب جادوگروں میں اور جناب موسیٰ کے درمیان وہ واقعہ پیش آیا تو وہاں صرف جادوگر ہی موجود تھے یا دوسرے لوگ موجود تھے؟ اتنے لوگ موجود تھے۔ سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ وہی لوگ ایمان لے کے آئے جو جناب موسیٰ کے مقابلے میں تھے۔ مولا سے اس کا سوال کیا گیا کہ مولا یہ تو جناب موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے، دوسرے لوگ تو مقابلے میں نہیں تھے، تماشا ہی دیکھ رہے تھے، تو یہ کیوں سب سے پہلے ایمان لے آئے؟ مولا نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار نے انہیں سب سے پہلے توفیق دی کہ یہ ہدایت کو قبول کریں۔ کیوں؟ کیونکہ انہی نے اللہ کے ولی کا ادب کیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب یہ ماجرا شروع ہوا تو جادوگروں نے جناب موسیٰ سے کیا پوچھا تھا؟ اے موسیٰ آپ پہلے شروعات کریں گے یا ہم پہلے اپنا کمال دکھائیں؟ یعنی انہی نے اللہ کے ولی کا اتنا احترام کیا، ادب کا مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مقام مبارزے کا مقام تھا، وہاں پہ یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ شروع کریں گے یا ہم۔ ایک دوسرے کے مد مقابل آ کے کھڑے ہوئے تھے،
لیکن انہی نے کم سے کم اتنا تو اظہار کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ ادب کا مظاہرہ کیا، پروردگار کو ان کا ادب اتنا پسند آیا کہ ان کی ہدایت کے دروازوں کو کھول دیا۔ عزیزوں، اگر پروردگار ایک باطل کو اللہ کے ولی کے احترام میں ہدایت دے سکتا ہے، تو اگر انسان صحیح سے اولیاء اللہ کا ادب کر لے تو پھر کس طرح سے پروردگار اس کی ہدایت کرے گا؟ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کہ پروردگار نے انہی مسائل میں آ کے اپنی ولایت کو لا کے رکھا ہے، اور یہی چاہتا ہے پروردگار، اسے کہتے ہیں ولایت کسبی، حاصل ہونے والی ولایت۔ اور کبھی کبھی تو پروردگار ان صفات کو حاصل کرنے میں ایسے ایسے مقامات دے دیتا ہے۔ مشہور عالم دین آیت اللہ جوادی آملی، ابھی تو زندہ ہے، بہت پہلے کا ان کا واقعہ ہے کہ یہ گئے کہیں نکاح پڑھنے کے لیے، تو جب لڑکے سے اجازت لینے چلے تو انہی نے دیکھا کہ لڑکا پریشان ہے، تو انہوں نے کہا شاید زبردستی شاید شادی وادی کرائی جا رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو انہی نے پوچھا بھئی یہ تو خوشی کا وقت ہے، اس وقت تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا مولانا ایسے وقت پہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں شرکت کرے، لیکن میری ماں بیمار ہے اور اس کے سر میں شدید درد ہے، لہٰذا وہ میری شادی میں شریک نہیں ہو پائی ہے، جس کی وجہ سے میری حالت ایسی ہے۔ تو نے کہا ٹھیک ہے، نکاح بعد میں ہوگا، پہلے میں چاہتا ہوں کہ بیمار کو دیکھوں۔ گئے، پردہ کرایا گیا، پہنچے، پوچھا کیا ہے؟ کہا سر میں اتنا درد ہے کہ میں اٹھ نہیں سکتی۔ آپ نے چادر کے اوپر سے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہٹ گئے۔ صرف ہاتھ رکھا، درد کو جو ڈاکٹر صحیح نہ کر پائے تھے اسے شفا مل گئی۔ ہندوستان ہوتا تو وہاں پہ مندر ضرور بن جاتا ہے۔ تب آپ سوچیں جو پبلک ساتھ میں ہوگی اس کا کیا حال ہوا ہوگا؟ وہ تو کہیے مولانا بچ گئے، کپڑے نہیں پھٹے۔ اب ہر ایک نے سوال شروع کر دیا، یہ آپ نے کیسے کیا؟ ایک اشارے سے وہ درد جسے ڈاکٹر نہ ٹھیک کر پائے آپ نے کیسے ٹھیک کر دیا؟ انہوں نے ایک جملہ کہا، میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا۔ اب ادھر سے لوگوں کا اصرار رہا نہیں، آپ نے تو اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا، نہیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ جب اصرار زیادہ ہوا تو انہوں نے ایک جواب دیا کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کوشش کی کہ اللہ کی سنتا رہوں۔ آج میں نے پروردگار سے درخواست کی کہ پروردگار میں نے کوشش کی ہے تیری سنتا رہوں، آج میں چاہتا ہوں تو ایک بات میری بھی سن لے۔ کہا پروردگار کی عطا ہے، جب میں نے اس کی سننے کی کوشش کی ہے تو وہ اپنے بندے کی کیوں نہیں سنے گا؟ کہا یہ تمہاری طرف سے مسئلہ ہے، آؤ پروردگار کے امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرو، اس کی صفات کو اپنے اندر ظہور دینے کی کوشش کرو، پھر پروردگار ایسی ولایت عطا کر دیتا ہے، تم اشارے کرتے جاؤ گے، کائنات قبول کرتی چلی جائے گی۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ پروردگار نے یہ انسان کو صلاحیت دی، اسے اختیار دے کے آگے خلق کیا کہ انسان تجھے خلق ہی اس لیے کیا گیا ہے، پروردگار نے تجھے اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تو اس دنیا میں کمالات کو حاصل کر۔ یہ مسئلہ پہلے بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے، پروردگار نے انسان کو خلق ہی کیا ہے انسان بننے کے لیے۔ مقام ولایت انسان کے اعتبار سے عطا کیا جاتا ہے، جیسا انسان مقامات کو حاصل کر لیتا ہے ویسے، اور اس کے لیے امتحان اور سختی پہلے
یہ بڑا عجیب ہے. نے سکون کو آخرت آج کل اسی بات کی تو ہوڑ لگی ہوئی ہے. دیکھیے آسمانوں کو فتح کر لیا ہے اور ستاروں کو فتح کر لیا ہے اور چاند کو فتح کر لیا ہے. نہیں، ترقی کس چیز میں ہونا یہ اہم ہے. اصل گفتگو یہ ہونا چاہیے کہ انسان کی ترقی کا مطلب کیا ہے. کیا گاڑیوں کا ترقی کر لینا انسان کی ترقی ہے؟ بھئی یہ تو گاڑی کی ترقی ہوئی، انسان کی کہاں سے ہو گئی؟ کیا ٹولز کا ترقی کر لینا یہ انسان کی ترقی ہے؟ معیار کچھ تو طے ہونا چاہیے کہ جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ انسان کو ترقی کرنا ہے، اور ہر انسان ترقی کے پیچھے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. چور بھی ترقی کے پیچھے ہے. ایک بار جب چوری کرتا ہے تو اگلی چوری اس سے بڑی کرتا ہے. اور یہ تو میں بارہا کہتا ہوں کہ پولیس کی ترقی چور کی ترقی پہ ٹکی ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں؟ اگر چور ترقی کرنا چھوڑ دے تو پولیس ترقی کرے گی؟ اسے ضرورت کیا ہے؟ وہ کیا کہا؟ اسی لیے عزیزو گھبرایا نہ کریے. شیطان کا ہونا مسئلہ نہیں ہے، شیطان سے لڑنے کا طریقہ سیکھنا مسئلہ ہے. اگر چور نہ ہو تو پولیس کہاں سے ترقی کرے گی؟ تو ہر انسان ترقی چاہتا ہے. مسئلہ یہاں کے بگڑ جاتا ہے کہ وہ اس جملے کا معنی نہیں سمجھ پاتا کہ ترقی کا مطلب کیا ہے. آج سے 1400 سال پہلے
قرآن نے ایک مسئلے کو بیان کیا کہ جب اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور اپنے آپ کو لوگوں کے پیچھے چھپاتا تھا تاکہ اس کی طرف اشارہ نہ کیا جائے. ہم اسے کہتے ہیں زندہ لڑکیوں کو گاڑ دیا جاتا تھا. ہاں بے شک بہت برا کلچر تھا. آج 1400 سال گزر جانے کے بعد ہمارے ملک کی دیواریں اور گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے سلوگن اس بات کو بتا رہے ہیں کہ آج ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں 1400 سال پہلے کھڑے تھے. یہی لکھا رہتا ہے یا نہیں؟ لڑکی پڑھاؤ لڑکی بچاؤ. کیوں لکھا جا رہا ہے بھائی لڑکی بچاؤ؟ وہاں بھی تو یہی کہا جا رہا تھا لڑکی بچاؤ. بس فرق یہ تھا کہ اس بیچارے کو معلوم نہیں ہوتا تھا کیا پیدا ہونے والا ہے تو پیدا ہونے کے بعد مارتا تھا. آج ہمیں پہلے پتا چل جاتا ہے تو ہم پہلے مار دیتے ہیں. تو عزیزو ترقی کس چیز میں ہوئی؟ اصل ترقی ٹول کی ترقی نہیں ہے، اصل ترقی انسانیت کی ترقی ہے. انسان اتنے عروج کے اوپر آ جائے تاکہ انسان ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دے، انسان ایک دوسرے کا حق مارنا چھوڑ دے، انسان ایک دوسرے کو پریشان کرنا چھوڑ دے. انسان کو یہ معلوم ہو کس کے آگے سر کو جھکانا ہے اور کس کے آگے سر کو اٹھانا ہے. جس دن یہ اقدار زندہ ہو جاتی ہے اس دن کہا جا سکتا ہے کہ انسان ترقی کے اوپر آیا ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. اور اس کا سب سے آسان اور بہترین راستہ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر انسان کو مقام ولایت حاصل کرنا ہے تو اپنی انسانیت پہ کام کرنا پڑے گا، ظاہری صفات پہ نہیں. کہ آج ہم کو فلاں جگہ نوکری مل گئی ہے تو 6 مہینے بعد 1 سال کے بعد اس سے اونچی پوسٹ مل گئی. ٹھیک ہے، یہ ظاہری ترقی بھی قوم کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر انسانیت کے درجات بلند نہ ہوئے تو جیسے جیسے اس کی پوسٹ بڑھتی جائے گی ویسے ویسے خطرہ بڑھتا جائے گا. کیونکہ اگر یہ چھوٹی پوسٹ پر ہے اور اس نے اپنی انسانیت کو کنٹرول نہیں کیا ہے تو یہ چھوٹی گڑبڑ کرے گا. لیکن اگر اسے بڑی پوسٹ پہ بیٹھا دیا گیا تو پھر یہ بڑی گڑبڑ کرے گا. پہلی اقدار میں سے یہ ہے کہ انسان اس پہ غور کرے. اب اس تک پہنچنے کا بھی تو پروردگار نے کوئی راستہ بنایا ہوگا. کہاں بنایا ہے؟ اعلی ترین راستہ. جب لوگوں نے آ کے اجر رسالت مانگا تو پروردگار نے آواز دی کہ اجر رسالت میں ہم ان سے اور کچھ نہیں چاہتے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پروردگار اتنی تمام چیزیں تو مانگ سکتا تھا، تو نے مودت ہی کو کیوں لا کے رکھا؟ محبت ہی کو لا کے کیوں رکھا؟ کہا تم نہیں جانتے ہو کیونکہ محبت اس اکسیر کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے اعلی ترین تربیت انسان کو دی جا سکتی ہے. اعلی ترین طریقہ جو ہے انسان کی تربیت کا وہ محبت ہے. اگر محبت کے راستے سے آپ وارد ہوئے اور آپ نے محبت کے ذریعے سے تربیت کرنا شروع کی تو پھر دیکھیے کس طرح سے انسان کمالات کو حاصل کرتا ہے. کہا جب انسان کسی کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے تو پھر ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کہا اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ ان ہستیوں سے محبت کرنا شروع کر دیں جو کائنات کی اعلی ترین ہستیاں ہیں. جب اعلی ترین ہستیوں سے محبت ہوگی تو پھر کمال سے بھی محبت ہوگی. جب کمال سے محبت ہوگی تو پھر یہ زندگی میں کمالات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا.
یہ اپنی زندگی میں کمالات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. پروردگار نے ایسے ہی نہیں محبت کو مان لیا ہے. اور یاد رکھیے یہ کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں. ایک جملہ مشہور ہے نا ہمارے معاشرے میں, ہمارے جوان کہہ کے نکل جاتے ہیں محبت تو ہو گئی. جو ہو گئی تو یعنی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ چیز. میں نے اشارہ کیا تھا پرسوں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جو کام ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس پہ پروردگار اجر کیوں دینے لگا؟ بھائی اجر اسی کام پہ تو دیا جاتا ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہو. جو کام ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ اجر کہاں سے دیا جائے گا؟ اجر اختیاری کام کے اوپر ہوتا ہے. تو اگر پروردگار محبت اہل بیت پہ اجر دے رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیاری کام ہے, اسے بڑھایا بھی جا سکتا ہے اور اس کے کم ہونے کا بھی امکان ہے. انسان یہ نہ سوچ لے کہ اگر ایک اہل بیت کے گھرانے میں آ کے پیدا ہو گیا, اگر ایسے گھرانے میں پیدا ہو گیا جہاں محبت اہل بیت ہے تو یہ اتنی ہی باقی رہے گی. نہیں عزیزوں, اس کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ امتحان سے بڑھائی بھی جا سکتی ہے اور امتحان میں ناکامیابی کی وجہ سے گھٹائی بھی جا سکتی ہے. اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ محبت عالی ترین وہ شے ہے جو پروردگار نے انسانوں کو عطا کری, اور وہ پروردگار جو بغیر مانگے عطا کر دے. بتائیں ہم میں اور آپ میں سے کون طے کر کے آیا تھا کہ کس گھر میں پیدا ہونا ہے؟ بغیر مانگے پروردگار نے عالی ترین اپنی نعمت دے دی. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نعمت کے شکر کے بارے میں فرماتے ہیں مولا مناجات شاکرین میں کہ پروردگار تیری ایک نعمت کا بھی کیسے شکر ادا کیا جائے, کیونکہ جب ہم تیری کسی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس شکر کی توفیق تو نے دی ہے. اگر پروردگار شکر کی توفیق نہ دے تو انسان شکر کہاں سے کر سکتا ہے؟ تو مولا فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نعمت پہ دو شکر کرنا واجب ہے. ایک شکر نعمت کے لیے اور ایک شکر توفیق کے لیے. پروردگار نے توفیق دی کہ ہم شکر کریں تو اس توفیق کا بھی تو شکر ہے. مولا کہتے ہیں اس توفیق کے لیے بھی شکر ادا کرنا ہے, اور یہ جو توفیق دی پروردگار نے شکر ادا کرنے کی اس کا بھی ایک شکر ہے. تو مولا کہتے ہیں ایک نعمت کو تو انسان شکر ادا نہیں کر سکتا, کائنات کی اتنی نعمتوں کا شکر کہاں سے عطا کرے گا؟ پروردگار کی عالی ترین نعمتیں جن میں سے نعمت ولایت پروردگار نے انسان کو عطا کی ہے, دونوں معنی میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. اگر انسان اس کے بارے میں آ کے خیال کرے, روایات میں جو تاکید کی گئی بار بار کہ اگر کوئی انسان اتنے اعمال کر لے, اتنا جو ہے روزے رکھ لے, اتنی نمازیں پڑھ لے, لیکن یہ ولایت اس کے دل میں نہ ہو, اس کی وجہ
بیٹھا کے چپ چاپ سننے لگتا ہے، جبکہ یہ حقیقی محبت ہے ہی نہیں۔ بھی آپ خدمت میں عرض کروں گا، علماء نے جو تقسیم کی ہے محبت کی، جبکہ حقیقی محبت نہیں ہے، کیونکہ علماء 3 قسم بناتے ہیں محبت کی: حقیقی محبت، مجازی محبت اور غلط محبت۔ حقیقی محبت کو منحصر کرتے ہیں علماء پروردگار میں، کہتے ہیں اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ حقیقی محبت مخصوص ہے ذات پروردگار سے، کہ یہ حقیقی محبت ہے۔ مجازی محبت کا وہ ہے ان چیزوں کی، ان لوگوں کی، ان ہستیوں کی محبت ہے جو تمہیں خدا تک پہنچائیں، جو جتنا زیادہ تمہیں خدا تک پہنچائے وہ اتنا زیادہ مجازی محبت پہ کمال پر ہے۔ اس کے علاوہ جو کائنات میں جتنی محبتیں ہیں، کوئی محبت ہے ہی نہیں۔ کہ یہ غلط ہے، انسان سمجھتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے۔ کہ تو اپنی محبت کو 2 سے تیسرے میں تقسیم نہ کرنا، یا تو پروردگار سے محبت کرنا یا ایسوں سے محبت کرنا کہ جو تمہیں پروردگار تک پہنچا دے۔ اور آپ بتائیں ان 14 سے بہتر کون ہوگا اس کائنات میں جو انسان کو پروردگار تک پہنچا سکتا ہو، جس کی عبادت پروردگار تک پہنچائے، جس کی جنگ پروردگار تک پہنچائے، جس کی اطاعت پروردگار تک پہنچائے۔ کہا نہیں، یہ تو ہستی ایسی ہے کہ اگر سو جائے تو اس کا سونا بھی پروردگار تک پہنچا دیتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے پروردگار نے فعل اختیاری بنا کے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، لیکن انسان اس پہ توجہ نہیں کر پاتا، سمجھتا ہے ہاں یہ میرے اختیار میں، اختیار انسان میں ہے، کنٹرول میں ہے انسان کے، کہ اپنی محبتوں کو آ کے کنٹرول کرے، دیکھے کس سے دل لگا رہا ہے۔ کبھی کبھی تو اس فانی دنیا سے اتنا دل لگا لیتا ہے کہ ذرا سی تبدیلی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو عجیب عجیب چیزوں سے محبت ہونے لگتی ہے، کہ یہ تمہیں کہاں تک پہنچا رہی ہے خدا سے۔ آؤ اپنی محبت کو مخصوص کرو ان ہستیوں سے، اور جیسے جیسے اس محبت کی آگ بڑھتی جائے گی، خود بخود انسان کے اندر اطاعت آتی چلی جائے گی۔ اثر محبت ہے اطاعت۔ کبھی کبھی ہم لوگ علاج کہیں اور کرتے ہیں اور دوا، بیماری کہیں اور ہوتی ہے۔ اگر اعمال کا علاج کرنا ہے، سستی ہے اعمال میں، تو سستی کا علاج کیا جائے گا۔ کہ نہیں، سستی کا علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محبت کا علاج کیجیے۔ آپ محبت کا علاج کر دیجئے، سستی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جس چیز کا علاج کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سستی نہیں ہے، وہ کاہلی نہیں ہے، وہ محبت ہے۔ اگر اس کا علاج ہو گیا اور انسان صحیح راستے کے اوپر آ گیا، پھر خود بخود اس کی زندگی میں اعمال نظر آتے ہیں، پھر خود بخود اس کی زندگی میں صفات نظر آتی ہیں، پھر خود بخود اس کی زندگی میں کمال نظر آتا ہے۔ ان ہستیوں کو پروردگار نے اسی لیے خلق کیا، اور اتنا خوبصورت خلق کیا کہ کائنات میں ان سے خوبصورت کوئی نظر نہیں آ سکتا۔ اگر انسان، علامہ مجلسی نے بہار میں جو آخری حجت کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، اس میں ایک جگہ وہ فرماتے کہ اگر ایک انسان ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس میں کچھ کھڑکیاں ہیں، کچھ دروازے ہیں، اور اس نے ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے، اور اس کے بعد اس نے چلانا شروع کر دیا کہ بھائی اندھیرا ہو رہا ہے، نور نہیں آ رہا ہے، روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ کہ اگر اس نے یہ چلانا شروع کر دیا تو یہ بتاؤ غلطی سورج کی ہے جو باہر چمک رہا ہے، یا غلطی اس انسان کی ہے کہ جس نے کھڑکیوں کو بند کر دیا ہے؟ کہ سورج تو سب کے لیے چمک رہا ہے، غلطی اس انسان کی، اس نے کھڑکیوں کو بند کر دیا ہے۔ تو اگر کہیں ہدایت نظر نہ آئے تو یہ نہ سوچئے گا
کہ پروردگار نے ہدایت کے راستے نہیں کھولے ہیں، ہدایت کے راستے سورج کی طرح چمک رہے ہیں، اب انسان اپنے دل کی کھڑکیوں کو آگے بند کر لے تو اس میں غلطی انسان کی ہے، چمکتے ہوئے سورج کی نہیں ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ یہ ہستیاں انہی انسانوں کے درمیان میں رہتی تھی اور ایسے ایسے فضائل ان کے سامنے نظر آتے تھے کہ آج انسان جب تصور کرتا ہے تو اسے تعجب ہوتا ہے۔ ہر زمانے کے انسان، یعنی آگے جو آنے والا زمانہ ہے وہ پہلے والے سے بہتر ہے، تعجب نہ کیجئے گا۔ آخری زمانے کے انسان، سورہ مبارک حدید، سورہ مبارک حدید کی جو آخری آیات ہیں ایک بار اس کو دیکھیے گا، وہاں پہ پروردگار نے کچھ صفات کو بیان کیا ہے۔ ملا صدرہ علیہ الرحمہ کی تفسیر، وہ وہاں پہ اس کے ذیل میں آ کے لکھتے ہیں کہ پروردگار نے ان آیات کو آخری زمانے کے انسانوں کے لیے خلق کیا ہے، بھیجا ہے، اتارا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا زمانہ ترقی یافتہ ہوگا ویسے ہی انسان بھی باکمال ہوگا۔ آج اگر ابھی اعلان کر دیں آپ سے، ایک دم سے میرے ہاتھ میں پرچی دی جائے اور میں آپ سے کہوں کہ بھائی پرچی یہاں پر آئی ہے، فلاں مجتہد باغ زہرا میں آنے والے، آپ بیٹھے رہیں گے؟ آپ کے اندر کوئی ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیسے لوگ آگے بھیڑ لگا لیتے ہیں؟ یہ آج کا زمانہ ہے۔ آپ 1400 سال پہلے جائیے، ہم سورج کی کرن کی بات کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں سورج مدینوں کی گلیوں میں گھومتا تھا، لوگوں کی توجہ نہیں تھی۔ ہم نے اور آپ نے امام کو دیکھا ہے، ہم نے اور آپ نے نبی کو دیکھا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، یہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا ایک مصداق یہ ہستیاں ہیں جن کو ہم بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، ان سے بہت اچھے ہیں جو بار بار دیکھا بھی کرتے تھے، ایمان لانا تو دور کی بات ہے، اذیتیں بھی پہنچایا کرتے تھے۔ اس لیے جتنا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے انسان کو مطمئن ہونا چاہیے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ دعا عرفہ میں جا کے دیکھیے، مولا پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں آخری نبی کے زمانے میں خلق کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آخری نبی کا زمانہ سب سے عالی ترین زمانہ۔ اچھا، اس کے بعد جو نسل آئی، آپ ان لوگوں کے بارے میں غور کیجئے جو پہلے امام کے زمانے میں تھے اور اسی زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا، انہی نے دوسرے امام کا زمانہ دیکھا۔ ہمارے اور آپ کے دل میں کبھی کبھی یہ آتا ہے نا، اے کاش ہم بھی ان کے زمانے میں ہوتے۔ نہیں عزیزوں، غور فرمائیے، پروردگار نے ہمیں جس زمانے میں خلق کیا ہے، اگر اس سے بہتر ممکن ہوتا تو پروردگار اس بہتر میں خلق کرتا، یہاں خلق نہ کرتا۔ ایک مسئلہ یہی ہے، شیطان انسان کو مطمئن ہی نہیں ہونے دیتا ہے۔ ارے ایسا ہو جاتا تو یوں، نہ ایسا ہوگا نہ ایسا ہم کریں گے، کہا چھوڑ دو کیسا ہو جاتا۔ اس پہ غور کرو کہ پروردگار نے تمہیں کس حالت میں خلق کیا ہے، یہ تمہارے لیے بہترین حالت ہے، اس سے بہتر تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب اسی میں آ کے سختیوں کو برداشت کر کے، اہل بیت سے محبت کر کے اپنی زندگی کو کمال پہ لانا شروع کر دو، پھر دیکھو ہم کس طرح سے تمہارے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ شیطان انہی مسئلوں میں آ کے الجھا دیتا ہے کہ وہ زمانہ ہوتا اور ایسا ہوتا۔ نہیں، کوئی زمانہ نہیں، ہم تو ایسے زمانے میں ہیں کہ ہم نے تمام ہستیوں کی زندگی کو سنا ہے۔ کون ہے ایسے؟ کہ کوئی پہلے امام کے زمانے میں آ کے چلا گیا، کوئی دوسرے کے زمانے میں، کوئی تیسرے کے، کوئی چوتھے کے، نہیں، لیکن ہمارے زمانے میں سب کی مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں فیصلہ لینے میں غور کرنا چاہیے، ہمیں آگے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس سیرت پہ آ کے عمل کرنا ہے، کس ولی اللہ کی سیرت کو آ کے لینا ہے۔
اس ولی کی سیرت کو لینا ہے جو 25 سال اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھال دیا گیا، یا ہمیں اس ولی کی سیرت کو لینا ہے جس نے باطل سے صلح کر کے مسلمانوں کے خون کو بچا لیا، یا اس ولی کی سیرت پہ چلنا ہے جس نے میدان کربلا میں کارزار میں آ کے ظلم کا ایسا مقابلہ کیا کہ قیامت تک کے اس کا نام باقی رہ گیا، یا اس ولی کی سیرت پہ چلنا ہے جس نے آ کے دعاؤں کا سہارا لے کے دین اسلام کو پھیلایا، یا اس ولی کی سیرت کو لینا ہے جس نے مدینے کو یونیورسٹی بنا کر علوم کو پھیلا دیا، کہا دیکھو تمہارے سامنے تمام اولیاء کی سیرت ہے۔ گزشتہ زمانے کے لوگوں کے سامنے تمام اولیاء کی سیرت نہیں تھی، وہ اتنے فیصلے لینے میں باریکی سے نہیں لے سکتے تھے جتنا ہم اور آپ لے سکتے ہیں۔ ہم اور آپ لے سکتے ہیں، آئے اپنے زمانے کو سمجھیں، اللہ کے ولی کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی میں اس باریکی کو تلاش کریں کہ ہمارا زمانہ کس ولی کی زندگی سے مل رہا ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ دیکھو ہر ایک کے آگے سر نہ جھکا دینا، ورسولہ، اور اس کا رسول ولی ہے۔ اللہ نے کیوں کی اجازت دی ہے رسول کو، لہذا اب اگر کسی کی باری ہے تو رسول کی باری ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اب اس کے بعد ان کی باری ہے جن کو رسول اپنا جانشین پہچانوا کے گئے ہیں۔ اب اگر تمہیں پروردگار کو پہنچنا ہے تو راستہ یہی ہے، پہلے تمہیں اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا پڑے گا، پھر اللہ کا ولی تمہارا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں رکھ دے گا، پھر رسول وہ ذات ہے جو تم کو پروردگار تک پہنچا دیں گے۔ پروردگار نے یہ طریقہ بنایا ہے، اگر اس سے ہٹ کے چلو گے نہ خدا تک پہنچ پاؤ گے نہ کامیاب ہو پاؤ گے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ پروردگار نے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رکھا، ایک راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہے جس پر تمہیں گامزن ہونا ہے، اور جب اس پہ چلنے کا ارادہ کرنا تو پہلے ہی سوچ لینا سختیاں ہیں۔ آج بتائیں ہم اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، دین پر عمل کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں یا نہیں؟ آپ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، کوئی مشکل ہی نہیں، آپ گھر سے نکلے گاڑی میں بیٹھے، گاڑی سے نکلے کہیں اور بیٹھے، وہاں سے نکلے آفس میں چلے گئے، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن یہاں کو کتنا خیال کرنا پڑتا ہے، کتنا انسان کو غور کرنا پڑتا ہے۔ جو بات آپ تک پہنچانا جا رہا ہوں آخری، اس پہ غور فرمائیے گا۔ پروردگار کسی بھی انسان کو اس کی صلاحیت سے زیادہ امتحان نہیں لیتا، یہ عدالت کے خلاف ہے۔ آپ 5 سال کے بچے سے کہیں گے کہ 100 کلو کا وزن اٹھا لے، کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا، کیوں؟ کیا آپ کہیں گے بھائی یہ نہیں اٹھا سکتا؟ تو جب ہم اور آپ ایسا کام نہیں کرتے تو پروردگار کرے گا؟ نہیں۔ ہم لوگ کے کچھ اعتراضات بتاتے ہیں کہ ہم کچھ اور مانے بیٹھے ہیں، تو آپ مطمئن ہیں نا کہ ہم سامنے والے سے اتنا ہی کام لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جتنی اس کی صلاحیت۔ اب صلاحیت کو سمجھنے میں ہماری غلطی ہو جائے وہ الگ بات ہے، لہذا سامنے والے سے توقع اتنی ہی رکھا کریے جتنی اس کی صلاحیت ہے، اس سے زیادہ توقع ہی نہ رکھی۔ جہاں زیادہ آپ نے توقع رکھی وہاں لڑائی شروع ہوئی۔ دنیاوی محبت میں لمٹ کو باقی رکھیے، جہاں ہم لمٹ کو باقی نہیں رکھتے وہیں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ارے ہم تو سوچتے جاتے ہیں آپ ہمارے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لے کے آ جائیں گے، اور آپ تو ایک پھل بھی نہیں لے کے آئے۔ تو قبلہ کس نے کہا تھا ایسے آپ اتنی بڑی بڑی توقع رکھیے کہ کل پوری نہ ہو تو جو ہے وہ لڑائی شروع ہو جائے؟ پروردگار ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان کے اوپر اتنی مصیبت ڈالے جو اس کی صلاحیت سے زیادہ ہو۔
ایسا امتحان لے جو اس کی صلاحیت سے زیادہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزوں، اگر اس ملک میں ہم اور آپ دین پر عمل نہ کر سکتے ہوتے تو کبھی بھی پروردگار ان حالات میں ہمیں خلق نہ کرتا۔ یہاں خلق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمیں اتنی صلاحیت دی ہے کہ تمام مشکلات کے باوجود ہم دین کے اوپر عمل کر سکیں۔ بس ہمیں طریقے کو سیکھنا پڑے گا، اپنی عادتوں کو سنوارنا پڑے گا۔ کا صلاحیت دی ہے، سمجھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ صلاحیت دی ہے، سمجھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہیں اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ کیسے ان حالات میں اپنے مسائل کو درست کرنا ہے، اور اس کے لیے تمہیں ایک ولی کا سہارا لینا پڑے گا۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے جملہ پیش کیا، اس کا جواب کل انشاءاللہ، کہ کس طرح سے ہمیں ولی کا سہارا لینا ہے، کیونکہ بغیر اس کے مسئلہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہمیں ولی کا سہارا لینا پڑے گا، اور جس زمانے میں بھی لوگوں نے ولی کا سہارا نہیں لیا، ایسی مشکلات میں پڑے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ظلم کا سامنا نہ کر پائے۔ آج جو کربلا بیان کی جاتی ہے، اس کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ سمجھیں ان لوگوں نے غلطی کہاں کی۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ اگر ہم نہ سمجھ پائے کہ کہاں غلطی کی تو نامعلوم بعد میں ہمیں سمجھ میں آئے کہ وہ غلطی ہم بھی کر گئے۔ کیا غلطی کی ان لوگوں نے کہ ولی اللہ کا ساتھ نہیں دے پائے، جبکہ خود خط لکھ کے بلایا؟ ایسے خط لکھے ہیں، تعجب ہوتا ہے تاریخ میں، لیکن انہی خط لکھنے والوں نے جب زہرا کے لال کو کربلا میں آ کے گھیرا تو کچھ ہی ایسے سامنے نظر آئے کہ جو اللہ کے ولی کی حفاظت کریں۔ ہاں عزیزوں، دعوت دینے والے بہت تھے، لیکن ساتھ دینے والے کم تھے۔ انہی ساتھ دینے والوں میں ایک ایسا با وفا بھائی تھا کہ جس پر سب کی ڈھارسیں بندھی ہوئی تھی۔ اور جب وہ اجازت لینے کے لیے آیا تو کس طرح سے حسین نے اجازت دی ہے؟ ہاں بھیا عباس، ذرا ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ علامہ مکرم لکھتے ہیں کہ جب سرکار وفا پرچم کو سنبھال کے آگے بڑھے خیموں کی طرف کہ سکینہ سے مشکیزہ لے لیا جائے، تو ایک مرتبہ حسین نے روکا، اور روکنے کے بعد علم کو ہاتھ میں لیا۔ علم کے اوپر لکھا ہوا تھا انا فتحنا لکا فتحا مبینا۔ حسین نے اس آیت کے چاروں طرف ایک دائرہ بنایا اور اس کے نیچے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا، یہ آپ اس آیت کو کیوں لکھ رہے ہیں؟ شاید حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ ارے وہی عباس جو مشکیزہ لے کے جا رہا ہے، حسین جانتے ہیں کہ اب واپس نہیں آنے والا ہے۔ ہاں آزاداروں، سرکار وفا ترائی کی طرف گئے، اب یہ علی کا شیر واپس آ رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ وہ ظلم ہوا کہ زبان کس طرح سے آگے بیان کرے۔ آواز دی یا اخا ادرک اخاک، اے مولا
غلام کی مدد کے لیے آئی ہے۔ جیسے ہی یہ آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، حسین نے اپنا ہاتھ کمر پہ رکھ کے آواز دی، الآن انکسر ظہری وقلت بی حیلتی وشمت بی عدوی۔ اے عباس، تمہاری شہادت نے حسین کی کمر کو شکست کر دیا۔ عباس، ارے اب وہ دشمن جو راتوں میں جاگا کرتے تھے وہ آرام کی نیند سوئیں گے۔ ہاں سادارو، حسین آگے بڑھتے ہیں، ایک مرتبہ جناب عباس کے لاشے پہ پہنچتے ہیں، وہ وقت آخر ہے، جناب عباس وصیت فرما رہے ہیں، مقتل میں ایک جملہ ملتا ہے کہ مولا میرے لاشے کو آپ خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ ہاں یہ جملہ ضرور ملا۔ جب علماء نے وضاحت کی، کہا شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ عباس کس طرح سے سکینہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ارے مشکیزہ لے کے آئے تھے، سکینہ پانی کی سبیل کرنے جا رہا ہوں، لیکن ابھی کچھ دیر کے بعد یہ علم خالی واپس آئے گا۔ ہاں زادارو، علماء نے ایک وجہ کو اور بیان کیا۔ سرکار وفا جانتے تھے کہ شہادت حسین کے بعد حسین کا جنازہ جلتی ریت پر بے گوہر کفن پڑا رہے گا۔ عباس نے وصیت کر دی، آقا اس جنازے کو یہی رہنے دیجئے گا، خیمے میں مت لے جائیے گا۔ اگر کل بی بی نے سوال کر لیا، عباس ارے میرے حسین کا جنازہ تب تیرے پر پڑا تھا، لیکن تمہارا جنازہ خیمے میں چلا گیا۔ عباس جواب دیں گے، بی بی ارے میرا جنازہ بھی یہ کیسے ممکن ہے؟ آقا کا جنازہ تب تیرے پر پڑا ہو، غلام کا جنازہ خیمے میں سائے میں آرام کر رہا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ میرے معبود، تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکیں۔ بار الہ ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار ہمارے ملک میں امن، چین، برادری کی فضا کو ہموار فرما۔ جو لوگ اس فضا کو خراب کرنے کے در پہ ہیں، اگر قابل ہدایت نہیں ہے، انہیں جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ بار الہ محبت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔